ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ حضرات محترم، یہ 5ویں پارے کی آخری 4 آیات یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان آیات کو ہر اہل ایمان کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنے آپ کو ان باتوں سے بچانا چاہیے جن کی وجہ سے ایسے لوگ اللہ کے دردناک عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ان میں پہلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنانا۔ اگر تم نے ایسا کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم اللہ رب العزت، کیا تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ان تجعلوا للہ، اللہ کے لیے سلطانا مبینا، واضح دلیل بنا دو تمہارے خلاف جو ہوگی؟ اگر ایسا کیا، کیا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمانداروں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھنا، ایک کافر ہوتا ہے اعتقادی، جو سرے سے نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے رسول کو۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو عملی کفر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے محبت نہیں اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں۔ یہ شخص عملی کفر کر رہا ہے، یہ کوئی فتوے کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے ایسا انسان جو بد عمل ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا غلط ہے۔ ایسے انسان سے دوستی کرو جو اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، نماز کو ادا کرنے والا، روزے کو رکھنے والا، حرام اور حلال کی تمیز کرنے والا۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی مثال دی، کہا بری دوستی کی مثال یہ ہے کہ تم ایک شخص ایسے سے دوستی کرو جو بھٹی پہ کام کرتا ہے، جب اس کے پاس بیٹھو گے نا تو لازمی بات ہے بھٹی کی چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو جلائیں گی۔
اگر ایسا نہ بھی ہوا تو آگ کی تمازت اور اس کا دھواں تمہیں خراب کرے گا۔ اور اچھے انسان کی دوستی کی مثال یہ دی کہ جس طرح ایک خوشبو بیچنے والے کے پاس جاتا ہے بندہ، اگر وہ اسے خوشبو دیتا ہے تو اس کا جسم معطر ہوتا ہے، اگر وہ خوشبو نہیں بھی دے گا تو پاس بیٹھے ہوئے تو خوشبو آئے گی نا۔ اور ایک فطرتی بات ہے، انسان کو اللہ نے یہ نظافت عطا کی ہے کہ یہ بدبو کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ بدبو آ رہی ہو یا کسی شخص سے بدبو آ رہی ہو تو اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ کھڑا ہوا انسان اس نے اچھی خوشبو لگائی ہو تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس کھڑا ہوں اور اس سے بات کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی دوستی سے منع کیا ہے جو ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت بن جائے، کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ بات آ جائے کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی، جن سے میں نے دوستی کرنے کا حکم دیا تھا نہیں کی، جن سے میں نے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا تھا ان سے تم دوست رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اس لیے کہ اللہ کے لیے، کہ اللہ نے کہا ہے ایسے انسان سے محبت کرو۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے بغض رکھا تو اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے بغض رکھو۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے دیا کہ اللہ نے کہا اسے عطا کرو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے اسے نہیں دینا۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ یہ ہماری ایمان کی علامت ہے کہ ہم دوست اچھا رکھتے ہیں یا برا۔ اگر اچھا رکھیں گے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اگر برا رکھیں گے تو اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو منافق ہے نا یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں درجات ہیں، جتنا بلند درجے پہ جاتا جائے گا اتنی اس کی عزت اور عظمت اور شرف بڑھتا جائے گا، اور جہنم میں جتنا درک الاسفل نیچے جاتا جائے گا اتنا ہی اس کے عذاب اس پہ سخت ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے سخت عذاب ان المنافقین فی الدرک الاسفل، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے، آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تو دیکھے گا ان کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ ہاں اگر انسان کو یہ باتیں سننے کے بعد احساس ہو جائے تو پھر 4 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں معافی کے لیے۔ سب سے پہلی الا الذین تابوا، کہ وہ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو کے توبہ کرے۔ دوسری شرط وَأَصْلِحُوا، اپنی اصلاح کرے، یعنی نظر آئے کہ پہلی اور اب کی زندگی میں فرق ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی قرآن کے پیچھے لگ جائے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص اللہ کے لیے دین پہ عمل کرے۔ کیا مطلب؟ ہماری نماز ہو تو اللہ کے لیے، روزہ ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ،
جو منافق 4 شرطیں پورا کر لے گا اللہ اسے مومنوں میں داخل کر دے گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ ایمانداروں کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. اللہ ہمیں بھی اپنے ایمان کی سلامتی کی توفیق دے. پھر چونکہ یہاں پیچھے عذاب کے تذکرے ہی ہوئے ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو یہ عذاب، فلاں کام کرو گے یہ عذاب، فلاں کرم کرو گے تو یہ سزا. اب آخری آیت میں، اس پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے بتاؤ میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایماندار بن جاؤ تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب کرنے کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں کرنا چاہتا، عذاب ہم خود اپنے سر پہ لاتے ہیں، اپنی کرتوتوں کے سبب عذاب کے مستحق بنتے ہیں. اللہ ہمیں عذاب نہیں کرنا چاہتے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں میں عذاب کر کے کیا کروں گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو میں کیوں عذاب کروں گا تمہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں تو ریاکاری چل جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف سامنے ریاکار بن کے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میرا کون شکر کرنے والا ہے میں خوب جانتا ہوں. اللہ کے سامنے ریاکاری نہیں چلے گی. اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو تصورات ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں شکر اور ایمان کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، آپ نے ان کا بازو پکڑ کے کہا، یہ واحد صحابی تھے جنہیں رسول اللہ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا. ویسے تو سارے صحابہ سے نبی کریم محبت کرتے تھے، لیکن انہیں اسپیشلی زبان سے کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بھی تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا. آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد کر، میں تیرا ذکر کر سکوں، میں تیرا شکر کر سکوں اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. اللہ کی توفیق کے بغیر شکر نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. نبی کریم کی ایک دعا یہ بھی ہے رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک مطواعا، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں. اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں. اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں. اے اللہ یہ التجا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اپنا فرما بردار بنا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ کی توفیق سے 5واں پارہ ختم ہوا. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل سے 6واں پارہ شروع کریں گے.